الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسانوں کے ہجوم کو باقاعدہ معاشرہ بنانے والی اہم ترین صفات میں سے ایک بنیادی صفت دیانتداری ہے. دیانتداری کے بغیر اگر کچھ انسان کسی جگہ مل کر رہتے ہیں تو وہ ایک ہجوم تو بن سکتے ہیں لیکن باقاعدہ معاشرہ نہیں بن سکتے. معاشرہ بننے کے لیے انسانوں کے ہجوم میں ہر فرد کے اندر دیانتداری کی صفت کا ہونا ضروری ہے. یہ فطرت کا اصول ہے کہ جہاں بھی کچھ لوگ مل کر رہیں گے تو ان کے درمیان اگر یہ بنیادی صفت پائی جائے گی تو وہ باقاعدہ ایک معاشرتی زندگی گزار سکیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بعثت سے پہلے جو زندگی گزاری ہے اس میں آپ علیہ السلام کے بنیادی اوصاف میں سے دیانتداری اہم ترین صفت تھی. آپ اسے اندازہ لگائیے کہ قریش مکہ آپ کے جانی دشمن تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو دبانے کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوشش کی. پروپیگنڈے بھی کیے، افواہوں کا بازار بھی گرم کیا، جبر اور تشدد کا راستہ بھی اپنایا. جناب ابو طالب کے پاس قریش کا وفد 3 دفعہ گیا اور جا کر انہوں نے یہی درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیے. جب سارے حربے ناکام ہو گئے تو ایک آخری حربے کے طور پر دارالندوہ میں جمع ہو کر قریش نے ایک مجلس مشاورت کا انعقاد کیا. دارالندوہ یہ قریش کا مجلس مشاورت کی جگہ تھی. قریش کے جد امجد کا نام قصی ہے جنہوں نے مکہ کو باقاعدہ ریاستی شکل دی تھی. قصی کے مکان کو بعد میں انہوں نے مشاورت کے لیے خاص کر لیا تھا. اپنی زندگی ہی میں وہ اس مکان میں لوگوں کو جمع کر کے مشورے کرتے تھے تو بعد میں ان کے مکان کو یہی مشوروں کے لیے خاص کر لیا گیا. تو یہ ان کا دارالندوہ کہلاتا تھا. ایک اعتبار سے ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا. اس میں جمع ہو کر وہ یہ مشورہ کرنے لگے کہ کس طریقے سے اسلام کی دعوت کو روکا جائے. بالآخر ان کا اتفاق اس نقطے پر ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ جانی نقصان پہنچایا جائے اور اس مقصد کے لیے ہر قبیلے میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا جائے تاکہ بنو ہاشم بعد میں کس سے لڑتے پھریں گے. کوئی ایک قبیلہ یہ کام کرے گا تو بنو ہاشم اس سے بدلہ لیں گے. جب سارے قبائل مل کر یہ کریں گے تو بنو ہاشم کس سے بدلہ لیں گے. جس وقت وہ یہ مشورے کر رہے تھے تو انہی مشورہ کرنے والوں کی امانتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ تھیں. چونکہ اس زمانے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں کوئی باقاعدہ ادارہ تو تھا نہیں کہ پولیس کا محکمہ ہو یا اور کوئی سیکیورٹی فورس ہو جس نے مکہ میں عرب میں قرب و جوار میں امن کا انعقاد کرنا ہو، پرامن بنانا ہو، جرائم کی بیخکنی کرنی ہو، جرائم ختم کرنے ہو. ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا. ایسا بھی کوئی ادارہ نہیں تھا جہاں لوگ اپنی امانتیں جمع کروائیں جیسے آج کل بینکوں میں لوگ جمع کرتے ہیں.
تو لازماً کچھ ایسی شخصیات ان معاشروں میں ہوا کرتی تھیں جن کے پاس لوگ جاتے تھے، اپنی بچتیں جمع کرواتے تھے بطور امانت کے، تاکہ کل کو جب ہم سفر پر نکلیں تو ہمارا مال محفوظ ہو۔ اب مکہ کے معاشرے میں لوگوں کا سب سے زیادہ اعتماد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جس کے خلاف اہل مکہ جمع ہوئے ہیں، دوسری طرف ابو جہل ہے جو ان مشورہ کرنے والوں کا سربراہ تھا۔ خود ابو جہل کا یہ عالم تھا کہ وہ مکہ کا سردار تو تھا، لیکن پورے مکہ میں کوئی فرد بشر اس پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس حوالے سے بہت بدنام تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی امیر آدمی مرنے کے قریب ہوتا تو ابو جہل اس کے پاس جاتا اور اس کو کہتا کہ دیکھو تم مرنے لگے ہو، تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں سردار ہوں، میری قوت سے تم واقف ہو، تم اپنا مال میرے سپرد کر دو، میں تمہارے مال کی حفاظت کروں گا۔ جب تمہارے یہ ورثاء بڑے ہو جائیں گے، تمہارے بچے بڑے ہو جائیں گے، تو تمہارا یہ مال میں ان کے حوالے کر دوں گا۔ وہ مرتا ہوا آدمی اس تنکے کو اپنے لیے سہارا سمجھ بیٹھتا، ابو جہل پہ اعتماد کر لیتا، اپنا مال حوالے کر دیتا۔ بعد میں اس کے بچے رولتے پھرتے، ابو جہل کے پاس جاتے، اس سے مال طلب کرتے، وہ دھکے دے دے کر یتیموں کو نکالتا۔ اسی کا ذکر قرآن کریم نے کیا کہ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ یہ تو وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کو دھتکارتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، کیونکہ اس کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ لوگوں کے مال ہڑپ کر لیتا تھا، اور بعد میں اس کے ورثاء چھوٹے چھوٹے بچے جب اس کے پاس جاتے تھے، بیچارے یتیم ہوتے تھے، بے آسرا ہوتے تھے، تو ابو جہل ان کو دھکے دے کر نکال دیتا تھا۔ تو یہ ابو جہل کا طریقہ کار ہے کہ وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتا تھا، بددیانتی کرتا تھا، جو کچھ اس کے ہاتھ لگتا تھا وہ اس کو ہڑپ کرنے میں دیر نہیں لگاتا تھا۔ تو ایک طرف ابو جہل کا طریقہ کار ہے، دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ یہی دشمن جو ابو جہل کی صف میں بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر مشورے کر رہے ہیں تو ابو جہل کی صف میں، لیکن اعتماد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں۔ اور جس وقت آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، سیدنا علی کو اپنے بستر پر سلایا ہے، تو ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ میرے بعد یہ امانتیں فلاں فلاں کو لوٹا کر پھر مدینے آنا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کر تشریف لے گئے، غار ثور میں بھی آپ کا قیام رہا اور قباء پہنچ گئے۔ بعد میں حضرت علی وہ تمام امانتیں لوگوں کو لوٹا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قباء میں حاضر ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کی امانتوں کی حفاظت فرماتے تھے۔ یاد رکھیے کہ امانت داری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کا مال حفاظت کے ساتھ اس کو لوٹا دیں۔ امانت داری اور دیانت داری ایک وسیع اصطلاح ہے جس کا تعلق آپ کی زندگی کے ہر لمحے سے ہے۔ مختصراً یوں کہہ لیجئے کہ جس وقت انسان کی جو بھی ذمہ داری ہو، اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ دیانت داری ہے۔ بطور مسلمان کے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اللہ کے بندے ہیں ہم، بندہ ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں ہم پر لاگو ہوتی ہیں، تو ان کو ادا کرنا یہ دیانت داری کہلائے گی۔ بیٹے کے طور پر کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، باپ کے طور پر کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، پڑوسی کے طور پر کچھ ذمہ داریاں ہوں گی۔ یہاں مسجد میں آپ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں تو یہاں بھی اس تھوڑے سے عرصے میں ہم میں سے ہر آدمی کی کچھ ذمہ داری ہوگی کہ دوسرے کا خیال رکھے۔ تو جس وقت انسان کی جو ذمہ داری ہو، اس ذمہ داری کو ادا کرنا یہ دیانت داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مسلمان کا تعارف ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو دیانت دار نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ جملہ ضرور ارشاد فرماتے تھے کہ لوگو لا ایمان لمن لا امانت لہ،
اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس میں امانت داری نہیں ہے۔ یعنی جو دیانتدار نہیں ہے اس کے مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بس نام کا ہی مسلمان ہے اور کاغذات میں مسلمان ہے، شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، باقی آخرت میں اللہ اس کا حشر کن کے ساتھ کرتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ منافق کی بنیادی علامات میں سے ایک علامت بددیانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے 3 علامات بیان فرمائی ہیں کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو وہ اس میں بددیانتی کرے گا، خیانت کرے گا۔ تو خیانت کرنا منافق کی علامت ہے، اور امانت کی حفاظت کرنا، اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کرنا، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب فاتحانہ طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل فرمایا، 8 ہجری کا وقت زمانہ تھا، مکہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، بیت اللہ جو کہ ایمان اور توحید کا مرکز تھا، اور قریش نے اپنی حماقتوں کی وجہ سے اس کو شرک کا گڑھ بنا رکھا تھا، وہاں مختلف بت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بت گرائے۔ روایات میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد مطاف میں 360 بت رکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، جب آپ مطاف میں تشریف لائے، ارد گرد 360 بت ہیں، تو آپ ہر بت کی طرف اپنی چھڑی سے اشارہ فرماتے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل کے لیے اب فرار ہی فرار ہے۔ تو یہ جملہ، یہ آیت پڑھتے، چھڑی سے اشارہ فرماتے، وہ بت اون دے منہ گر جاتا۔ جب مطاف بتوں سے صاف ہوا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، تو اندر مشرکین نے تصویریں بنائی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داخل ہونے سے پہلے صحابہ کو حکم دیا کہ ان تصویروں کو مٹایا جائے، بیت اللہ کی دیواروں کو زمزم کے پانی سے دھلوایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اور خانہ کعبہ کے چاروں اطراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی صدائیں بلند فرمائیں۔ پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان اطہر پر یہ آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں بیت اللہ کی چابی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سمیت بنو ہاشم کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ کی چابی ہمیں عنایت ہو، کیونکہ یہ بڑی سعادت تھی، اور اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی جو مختلف خدمتیں تھیں، مختلف مناصب تھے جو بعد میں قصی کی اولاد میں تقسیم ہوئے تھے، ان مناصب میں سے بیت اللہ کی چابی سنبھالنے کا بھی ایک منصب تھا۔ بنو ہاشم کے پاس جو منصب تھا وہ زمزم کا پانی پلانا تھا، تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ منصب بھی ہمیں حوالے کر دیا جائے تاکہ سقایا اور حجابہ یہ دونوں مناصب ہمیں مل جائیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کو لوٹاؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کدھر ہیں؟ اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ نسلوں سے کلید بردار چلے آ رہے تھے، چابی ان کے پاس تھی، انہی سے منگوائی گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور چابی ان کو واپس فرمائی، اور فرمایا کہ یہ تمہارے پاس رہے گی اور یہ تم سے کوئی نہیں لے سکے گا سوائے کسی ظالم کے۔ چنانچہ آج تک ان کے خاندان میں ہے، بنو شیبہ کا خاندان کہلاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ حکم لوگوں کو سنایا کہ لوگوں، امانت جس کی ہو، جس کا حق ہو، اسی کو لوٹا دیا جائے۔ اب یہ ایک منصب تھا، تو یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حوالے فرمایا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہل سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منصب بھی ایک امانت ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کسی کو منصب حوالے کرنا ہے تو اس کو اس کے اندر امانت داری کی صفت ہونی چاہیے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو وزارت خزانہ کے منصب کے لیے پیش کیا اور اپنی اہلیت بتلاتے ہوئے دو صفات آپ نے بیان فرمائی، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ اے بادشاہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، یعنی یہ جو خزانہ کا قلمدان ہے میرے حوالے کر دو۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں، یعنی میں اس امانت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، اور میں علیم ہوں یعنی میں لوگوں کے معیشت کو اٹھانے کا ہنر جانتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی آپ نے کسی کو منصب حوالے کرنا ہو، کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہو، تو اس میں یہ دو صفتیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ وہ دیانتدار ہے یا نہیں، اور اس منصب کا جو مطلوبہ فن ہے، کوئی علم ہے، جو بھی ہے، مہارت ہے، آیا وہ اس کے پاس ہے یا نہیں۔ یہ دو بنیادی چیزیں دیکھنے کے بعد پھر ضمنی چیزیں دیکھنی چاہیے، اور یہی چیز سورہ قصص میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے والد کو جب سفارش کی کہ آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے، تو پھر فرمایا کہ تو ساتھ یہ مشورہ دیا کہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہ جس کو کوئی ملازمت دی جائے تو بہترین شخص وہ ہوتا ہے ملازمت کے لیے جس میں یہ دو صفات ہوں، وہ قوی ہو، امین ہو۔ قوی کا مطلب کہ اس منصب کو سنبھالنے کا جو مطلوبہ علم ہے وہ اس کے پاس ہو، اور نمبر دو امین ہو یعنی امانت دار ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی کسی کو منصب حوالہ کرنا ہو تو وہ منصب آپ کے پاس ایک امانت ہے، اور آپ نے اسی کو حوالے کرنا ہے جس میں یہ دو صفات موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب مناصب اور مختلف قسم کی ذمہ داریاں یہ غیر اہل لوگوں کے حوالے کیے جانے لگے، جب اس میں امانت داری کا پاس نہ رکھا جانے لگے، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی جب آپ دیکھو کہ مختلف مناصب پر ایسے لوگ فائز ہیں جن میں امانت داری تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی، تو بس سمجھ جاؤ کہ وہ آخری زمانہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں پر نازل ہوئی، یعنی اللہ نے لوگوں کے دلوں میں امانت رکھی ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور فطرت میں امانت بھی شامل ہے، تو فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں پر نازل ہوئی، یعنی ان کی فطرت میں موجود تھی، پھر انہوں نے اللہ کے کلام سے اس کو سیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کو سیکھا کہ امانت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اور پھر مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ ایک آدمی سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، یعنی لوگ اپنی فطرت کھو بیٹھیں گے، اور جو فطرت میں اللہ نے چیزیں رکھی ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی۔ تو آدمی سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اور امانت اس کے دل میں ایک دھبے کی طرح رہ جائے گی۔ پھر اگلی مرتبہ سوئے گا، دوسری دفعہ سوئے گا تو وہ دھبا بھی ختم ہو جائے گا، اور امانت اس کے دل میں ایسی ہو جائے گی جیسے ایک آبلہ ہوتا ہے، جیسے آدمی کا جسم کا کوئی حصہ جل جاتا ہے تو وہاں آبلہ بن جاتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح امانت بھی لوگوں کے دلوں میں ایک آبلے کی طرح رہ جائے گی جس کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے یہ روایت بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، پہلے میں تم سے خرید و فروخت کرتا تھا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میرا حق ضائع نہیں ہوگا، اگر کوئی مسلمان ہوگا اور اس کے پاس میرا حق چلا جائے گا تو وہ میرا حق مجھے لوٹا دے گا، اس کا دین اس کو مجبور کرے گا، میرا حق مجھے لوٹائے گا، اور اگر کوئی مسلمان نہیں ہوگا اور میرا حق لے جائے گا، نصرانی ہوگا، یہودی ہوگا، تو اس کا جو حاکم ہے وہ اس کا میرا حق مجھے اس کو لوٹانے پر مجبور کرے گا، یعنی میرا حق ضائع نہیں ہوگا۔ میں مطمئن ہوتا تھا، لیکن اب مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں تم میں سے فلاں اور فلاں کے ساتھ ہی کاروبار کر سکتا ہوں، ہر آدمی کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت حذیفہ اپنے زمانے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو گویا قیامت کے قریب لوگ جن صلاحیتوں سے محروم ہوں گے ان میں سے ایک بنیادی صلاحیت یہی امانت داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، آپ کے ارد گرد صحابہ موجود تھے،
انہوں نے آپ کے وضو کا پانی لیا اور اپنے جسموں پر ملنے لگے تبرک کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم واقعتاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو یا اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، تو پھر 3 کام کرو۔ 3 خصوصیات آپ نے بتائیں۔ پہلی بات کہ جب بات کرو تو سچ بولو، یعنی ہمیشہ سچ بولو۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ امانت کی حفاظت کرو، اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ پڑوس کی حفاظت کرو، یعنی تمہارے پڑوسی کو تم سے تکلیف نہ ہو۔ یہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کرو گے تو گویا اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم ساری رات نوافل پڑھو یا تم بہت زیادہ روزے رکھو، وہ اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن امانت کی صفت اپنانا اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ آج چونکہ ہم ایک ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں جو ایک اعتبار سے آخری زمانہ ہے، تو لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں، دین سے وابستہ بھی ہوتے ہیں، ظاہری سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتیں ان کے حلیے پر نظر آتی ہیں، لیکن دیانتداری کی صفت سے خالی ہوتے ہیں۔ کاروبار کریں گے تو دھوکہ دیں گے، اور اگر ملازمت کریں گے تو ملازمت کے اوقات میں خیانت کریں گے۔ یاد رکھیے کہ ملازمت میں ملازم کے پاس وقت امانت ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنے وقت کے پیسے لیتا ہے۔ میں اگر کہیں ملازمت کرتا ہوں تو میں اپنے وقت کے پیسے لیتا ہوں، اپنی مہارتوں کے پیسے لیتا ہوں، تو یہ وقت میرے پاس امانت ہے، اور میں اس کو ایسے ہی خرچ کروں گا جیسے کہ تنخواہ دینے والا چاہتا ہے۔ اگر میں اپنی مرضی سے اس کو خرچ کروں تو پھر یہ اس امانت کے اندر خیانت ہوگی۔ چنانچہ ملازمت کے اوقات میں علماء نے نوافل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ ملازمت کے اوقات میں علماء نے نوافل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی، یعنی آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہے اور آپ مسجد جا کر 100 رکعت نفل کی نیت باندھ رہے ہیں، تو خوب یاد رکھیے کہ آپ نے کوئی نیک کام نہیں کیا، آپ نے حقوق العباد کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہاں، فرض نماز کے لیے جانا، سنن مؤکدہ پڑھنا، وہ چونکہ شرعاً ہمارے اوپر لازم ہے تو اس کے لیے تو ہم نے جانا ہے، لیکن باقی نوافل اگر کسی نے پڑھنے ہیں تو اپنے وقت میں سے پڑھے، کہ جب آپ ڈیوٹی سے واپس آ جاتے ہیں، گھر آ جاتے ہیں، تو آپ کا اپنا وقت ہے، پھر آپ چاہے نوافل پڑھیں، چاہے آپ چلہ لگائیں، سے روزے پہ جائیں، جو مرضی کریں، وہ آپ کا اپنا وقت ہے، لیکن جو وقت آپ کا ڈیوٹی کا ہے وہ ایک قسم کی امانت ہے۔ آج ہمارے ملک کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی امانت اور دیانت ہے، اور یہ مسلمانوں میں ہوتی تھی، لیکن جب مسلمان دور غلامی سے گزرے ہیں تو جن صفات سے محروم ہوئے ہیں ان میں ایک صفت یہ امانت اور دیانت ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں کہ 1600 عیسوی میں جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان آئی تھی، انگریزوں نے جب سنا، اس وقت انگریز بیچارے بڑے پسماندہ ہوتے تھے، قحط بہت زیادہ ہوتا تھا، انگلستان، ہالینڈ اور یہ فرانس کے علاقوں میں یہ قحط زدہ علاقے ہوتے تھے، غریب۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ ہندوستان تو بڑا امیر ملک ہے، تو انگلستان کے 200 کے قریب تاجر جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کی، اور 200 تاجروں کی جو کل جمع پونجی تھی وہ کوئی 30,000 کے قریب پونڈ بنی، یہ ان کی کل جمع پونجی تھی، اور اتنی رقم یہاں عام مسلمان کے پاس بھی اس زمانے میں ہوتی تھی۔ تو یہ انہوں نے جمع پونجی جمع کی اور کمپنی بنائی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم ہندوستان جائیں گے، تجارت کریں گے، تاکہ ہم بھی امیر ہو جائیں، ہمارا ملک بھی امیر ہو جائے۔ اور جب انہوں نے کمپنی کی رجسٹریشن کے لیے ملکہ برطانیہ کو درخواست دی تو ملکہ نے رجسٹریشن تو ان کو جاری کی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا، کسی شخص کا نام لیا کہ فلاں شخص کو اپنی کمپنی میں ملازم رکھو۔ تو جب انہوں نے یہ سنا کہ اس شخص کی ملازمت کی سفارش ملکہ نے کی ہے، وہ شریف آدمی تھا، تو کمپنی کے بڑوں نے ملکہ کو باقاعدہ درخواست لکھی اور اس میں یہ لکھا کہ جس شخص کی ملازمت کی سفارش آپ کر رہی ہیں یہ تو شریف آدمی ہے، اور ہمیں کمپنی میں سب غنڈے چاہیے جو بددیانت ہوں، جو دھوکے کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کا مال لوٹیں اور انگلستان لے کر آئے۔
اگر ہم ایسے شریف لوگوں کو اپنی کمپنی میں شامل کرنے لگیں تو پھر تو ہمارا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ یہ ان کا آغاز تھا کہ انہوں نے تجارت کا آغاز ہی دھوکے سے کیا، بددیانتی سے کیا، اور پھر آپ ان کی تجارت کا طریقہ کار دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستانی تاجر چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو یا سکھ ہو، ان کے اندر دیانتداری اور مہمان نوازی کی صفات ہوتی تھی، تو وہ تاجر اپنی ان صفات کی وجہ سے ان قزاقوں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں لوٹتے گئے اور وہ امیر ہوتے گئے، اور ہمارا یہ خطہ جس حال تک پہنچا آپ اس سے واقف ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بددیانتی کی صفات یہ مسلمانوں کی نہیں تھی، بلکہ اس خطے کے لوگوں کی ہی نہیں تھی، چاہے کسی مذہب کے بھی ہوں۔ یہ صفات ان بدماشوں کی تھی، آج وہ یہ صفات ہمارے اندر چھوڑ گئے ہیں، اور اس خطے کے باسیوں کی صفات انہوں نے لے لی ہیں۔ نتیجتاً وہ ہجوم سے ایک معاشرہ بن گئے، اور ہم معاشرے سے ہجوم کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج آپ تلاش کر لیجئے، آپ کو دیانتدار آدمی تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ یہاں ہم بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، دیکھنے میں ہم بڑے نیک نظر آتے ہیں، لیکن دیانتدار ہم میں سے کوئی ایک آدھا ہی ہوگا، تلاش کرنے سے ملے گا۔ آپ جب کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو دیانتدار آدمی آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس روایت کا مفہوم ہے جو میں نے عرض کی حضرت حذیفہ کی کہ میں اب تلاش کرتا ہوں کہ تم میں سے کس کے ساتھ تجارت کرو۔ تو یہ ہمیں آزاد ہوئے، انگریز کی غلامی سے آزاد ہوئے 77 برس ہونے کو ہیں۔ اگر ہم اپنے وطن کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو سب سے بنیادی خدمت یہ ہے کہ ہم خود دیانتدار ہوں۔ دیانتدار ایسے ہو جائیں کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی اولاد کے اندر دیانتداری کی صفت کو منتقل کریں، اور جب جا کر ہمارا یہ انسانوں کا ہجوم دوبارہ کوئی معاشرہ بننے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔